قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب دیکھیں پچھلی صورت میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی تھی, قل اعوذ برب الفلق, صرف ایک واسطہ دیا کہ جو صبح کا رب ہے اس کی قسم اٹھائی. اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگی گئی ہے؟ 3 چیزوں سے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا, من شر ما خلق تو ایک عام ہو گیا نا, من شر غاسق اذا وقب رات سے, ومن شر النفاثات فی العقد جادو سے, ومن شر حاسد اذا حسد حسد سے. تو ایک واسطہ دیا گیا کہ اللہ تو رب الفلق ہے, تو صبح کا رب ہے, 3 چیزوں سے تو ہمیں بچا لے. سورہ ناس میں 3 واسطے دیے گئے ہیں. قل اعوذ برب الناس, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری, جو کہ لوگوں کا رب ہے, ملک الناس لوگوں کا بادشاہ بھی ہے, الہ الناس لوگوں کا معبود بھی ہے. تو 3 واسطے اللہ کو دیے جا رہے ہیں, لیکن پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے. تو اس سے پتا چلا یہ جو ایک چیز ہے یہ ان باقی تینوں پر بھاری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو ایک چیز ہے نا, اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ کو 3 واسطے دیے جا رہے ہیں, اور وہاں 3 چیزوں سے پناہ میں آنے کے لیے صرف ایک واسطہ دیا جا رہا ہے, اور وہ واسطہ بھی صرف صبح کا. تو صبح کا خالق ہے, رات کے شر کو ختم کر کے صبح لے آتا ہے, تو ان تینوں چیزوں کے شر کو بھی تو ختم کر دے. یہاں کیسے واسطہ دیا جا رہا ہے؟ اے اللہ تو رب الناس ہے, لوگوں کا پالنے والا ہے, اور ملک الناس تو ہمارا بادشاہ بھی ہے اور ہمارا معبود بھی ہے, تو تیری ذمہ داری ہے گویا کہ تو ہمیں اس شر سے بچا. 3 واسطے دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے, وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس, وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے. یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, من الجنتی والناس, جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. پتہ یہ چلا کہ پچھلی 3 چیزوں پہ یہ جو ایک شر ہے نا وسوسے کا, یہ تینوں پر کیا ہے؟ بھاری ہے. تو جنات تو وسوسے ڈالتے ہیں تو شیطان کے ہوتے ہیں. شیطان کے وسوسے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو لمبی لمبی امیدیں دلائے گا, اور شیطان کے وسوسوں کو تو سب مانتے ہیں. شیطان یہ کرے گا, بھائی ابھی تو لمبی زندگی ہے, اور بہت بڑی زندگی ہے, ابھی صدقہ آخر میں کر لینا, خیرات آخر میں کر لینا, ابھی تو عیاشی کی عمر ہے, ابھی تو توبہ میں بہت ٹائم ہے, ابھی تو لائف کو انجوائے کرو. ایسی چیزیں چاہ کے نا توبہ کو ڈیلے کرتا رہتا ہے اور مروا دیتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے نا, یہ تو شیطان کے وسوسے ہیں. لوگوں کے وسوسے بھی اللہ فرماتے ہیں بہت خطرناک ہیں. لوگوں کے وسوسے کیا ہیں جو آج کل چل رہے ہیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, کہ جو بالکل گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا, یعنی چڑھتے سورج کی طرح ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کو مشکوک بنا دیں گے پروپیگنڈا کر کے. یعنی ایک آدمی نے دیکھا سورج نکلا ہوا ہے, اس کو یقین ہو گیا سورج ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, یوٹیوب پہ کلپ آ جائے گا, یہ جو سورج ہے نا جو فلاں تاریخ کو جو کراچی میں طلوع ہوگا, یہ سورج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سورج نہیں ہے. پھر کیا ہے بھائی؟ یہ چاند ہے, اور یہ چاند ہے, اور یہ اس دفعہ چاند جو ہے نا مشرق سے نکلا ہے, یہ اصل میں دجال کا ہے. اتنا یعنی ایک یقینی چیز کو پروپیگنڈا کر کے یہ سازش ہے, یہ سورج نہیں ہے. وہ آدمی کو شک ہو جائے گا پتہ نہیں یہ سورج ہے یا نہیں. تو ان کے شر کی وجہ سے نا ہر یقینی چیز کیا بن جاتی ہے؟ مشکوک. لہذا انسان کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پاتا کہ صحیح سمت ہے کیا اور غلط ہے کیا. یہ آج کل ہو رہا ہے. اللہ کا وجود, اس پر اللہ نے اتنے دلائل قائم کیے ہیں, اتنا بالکل چڑھتے سورج کی طرح اس کا یہ یقینی ہے. لیکن جو ایتھیس لوگ ہیں انہوں نے کیسی بکواسات کر کے اللہ کے وجود کو مشکوک بنا دیا. ابھی کل ایک صاحب مجھ سے ملے, کل کی بات ہے, پرسوں کی بھی نہیں. گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں, وہ ٹیچر ہیں کسی اسکول کے, کہنے لگے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار یونیورسٹی میں ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے, اور ہمارے ایک ٹیچر ہے وہ بھی ایتھیسٹ ہیں, انہوں نے عجیب دلیل دی, میں تو چکرا گیا. میں نے کہا کیا دلیل دی؟ کہہ رہے انہوں نے دلیل یہ دی کہ دیکھو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہم جا رہے تھے, ایکسیلیٹر پہ جب پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, روکو تو گاڑی رک جاتی ہے. تو یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز اسباب سے ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کس سے ہو رہی ہے؟ اسباب سے. بھائی اللہ تھوڑی چلا رہا ہے گاڑی, ادھر پاؤں رکھوں گا تو چلے گی, بریک لگاؤں گا تو رکے گی. تو اللہ کہاں ہے؟ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. میں نے کہا یہی اتنی بڑی دلیل ہے خدا کے وجود کی, یہ جو دلیل دینا ہے ایکسیلیٹر. میں نے کیسے پتا چلا؟ گاڑی کمبخت جب تک کوئی چلانے والا ہو چلتی نہیں ہے, روکنے والا ہو رکتی نہیں ہے. تو یہ گاڑی پیدا خود سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کائنات میں ایک اتنی سی گاڑی خود سے نہ رک سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. یہ پوری کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کیسے پیدا ہو گئی اور کیسے چلنا شروع کر دیا؟ اور سورج چاند کے گرد اور چاند سورج کے گرد, یہ سارا سسٹم کیسے وجود میں آ گیا؟
اور بیج میں جناب زمین پہ ڈالو تو تناور درخت نکل آتا ہے. بیج میں یہ سافٹ ویئر اتنے ٹیکنیکل قسم کے کیسے انسٹال ہو گئے بھائی خود بخود. اور پھر جناب وہ جب بیج نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے, درخت میں سے ہر آم کے اندر وہی بیج دوبارہ ہوتا ہے, اور ہر بیج میں دوبارہ درخت پیدا کرنے کی صلاحیت. تو میں نے کہا ان کمبختوں کو خدا کی کوئی پھٹکار پڑی ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کوئی گناہ ان سے ہوا ہے کہ بدیہی چیزیں ان کے سامنے کیا ہو گئی ہیں. تو جو چیز خدا کے وجود کی دلیل ہے اسی کو, جیسے ایک آدمی کہہ رہا ہے سورج نکلا ہوا ہے, دلیل کیا ہے, آؤ میں لا کے تمہیں دکھاتا ہوں. اب لا کے دکھا دیا, کہہ رہا ہے یہ چاند ہے نا. تو جو مشاہدہ سورج کے وجود کی دلیل ہے اسی مشاہدے کو آپ الٹی دلیل کے طور پہ لے کے جا رہے ہو. تو میں نے کہا یہی تو دلیل ہے کہ بھائی یہاں تو گاڑی پاؤں ایکسیلیٹر دبائے بغیر گاڑی نہیں چلتی ہے, تو یہ کائنات خود سے کیسے چلنا شروع ہو گئی؟ خود سے کوئی ہے تو صحیح جو چلانے والا ہے اس کو, پہلی دفعہ تو کسی نے بنایا ہے اس کو. تو ہر چیز میں ان لوگوں نے کیا ڈال دیا, کمبختوں نے شک ڈال دیا, اللہ کے وجود میں شک ڈال دیا, اسلام کو مشکوک بنا دیا. اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو آپ کمپیئر کریں تو کوئی اسلام کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ایسا مذہب ہے. لیکن آپ دیکھو اسلام پہ اتنے اور بے فضول باتوں پہ وسوسے ڈالے ہوئے ہیں. امی عائشہ سے شادی کی 9 سال کی عمر میں, اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی, یہ تو ظلم ہے. بھائی جس پہ ظلم ہوا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ساری زندگی اس پہ فخر کرتی رہی ہے, ان کے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ تھا ہی نہیں. یہ مدعی سس گواہ چس والی بات ہو گئی نا. میں کہتا ہوں نا کہ عیسائی سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یار اتنی سی بچی سے شادی ہوئی. میں نے کہا چلو اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کم عمر تھی, تو بعد میں ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا نا کہ میرے ابا نے میرے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر زیادتی کی, تو بعد میں بھی خوش ہیں اور ساری زندگی اس پہ فخر کرتی رہی ہیں. تو جب وہ بھی خوش ہیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ تو عجیب فضول قسم کی جو ہے نا وہ عیش و عشرت والے ہوتے ہیں معاذ اللہ. عیاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہوتا تو 40 دن گھر میں بھوکے رہتے. وہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک کم عمر سے نکاح کیا, انہی حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ 40 دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو ہر چیز میں شک پیدا کر دیا, ہر چیز میں. پھر یہ جو ہمارے فرقہ پرست لوگ ہیں انہوں نے ہر چیز میں شک پیدا کر دیا, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی جو ہے نا احادیث کے اپنی طرف سے توڑ موڑ کے پیش کرنا. ہر وہ چیز جس پہ مسلمان متفق چلے آ رہے تھے, ایک یقینی چیز تھی, اس میں کیا پیدا کر دیا. غامدی صاحب کو دیکھو نا, مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں آئیں گے, اس میں شک ڈال دیا. یہ توفا کو گھمایا پھرایا, توڑوڑا مڑوڑا ہے بھائی. اور انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی, اسم کا ترجمہ کرنے حق تلفی, جو کہیں کسی ڈکشنری کی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے. اب اسم کا ترجمہ حق تلفی کہیں بنتا ہی نہیں ہے, لیکن ترجمہ مارکیٹ میں لانچ کر دیا. اب پبلک تھوڑی جا کے ہر چیز کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھے گی, چکر میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا, لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہے, یہ مولوی لوگ کچھ تو الٹی باتیں کرتے ہیں. جنت کے بارے میں محترم سے پوچھا گیا جنت کہاں ہے, کہا یہی دنیا ہی جنت ہے بس, اور یہی عورتیں حوریں ہیں. او بھائی وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو وہاں سے جنت ہی کی مٹی سے بنایا اور وہ خیموں میں ہمیں ان عورتوں کو, خوبصورت عورتوں کو بند کر دیا, وہ کیا ہے اس کی بھی گھما کے تعویل کریں گے. وہ خیموں سے یہی خیمے ہیں, وہی جو بیان یوٹیوب پہ بیٹھے گا نا سارا دن, وہ کہے گا یار یہ کیا ہے, کیا صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. بھائی صحیح وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, غلط وہ ہے جو یہ کمبخت جو ہے نا مختلف قسم کے لوگ فتنے پیدا کر رہے ہیں قرآن و سنت کو توڑ موڑ کے. تو یہ ہیں وہ وسوسہ ڈالنے والے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اور اللہ نے ان کی صفت بیان کی خناس, ان کا کام ہے جو ہے نا انگلی توڑ کے نکل جانا. خناس کا مطلب یہ جیسے وہ مشہور علمی کتابی ہے نا, انگلیاں توڑ کے فتنہ پھیلا دیا. اب ہم جب ان سے کہہ رہے ہیں سامنے بیٹھو ہم ان دلائل کا جواب دیں گے, پتلی گلی سے نکل لیے, کیونکہ جو چکر میں لوگوں کو ڈالنا تھا وہ ڈال دیا, فتنہ پھیلا دیا. اب ہر عالم ان سے کہہ رہے ہیں بیٹھو بھائی ہم مناظرہ نہیں کرتے, آپ ان سوالات کا ہمارے سامنے جواب دو. نہیں جی جواب نہیں دینا, تو صرف انگلیاں توڑنی ہے چکر میں. وہ میں اکثر وہ واقعہ سناتا ہوں نا, ایک نابینا آدمی کہیں سفر کر رہا تھا. نابینا آدمی جو ہے نا وہ کہیں بیٹھا ہوا, اس کو کہیں سفر پہ جانا تھا, کوئی لفٹ نہیں مل رہی تھی, تو ایک آدمی اونٹ پہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا. تو اس نابینا نے کہا کہ اس کے ساتھ جو بھی قائد تھا اس نے کہا یار اس کو بھی بٹھا لو, بیچارہ نابینا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اپنی بیوی کو اس آدمی نے پیچھے کیا, خود بیگم کے آگے بیٹھا اور نابینا کو اپنے آگے بٹھا لیا کہ چل بھائی تو آگے بیٹھ, تجھے اتار دیتے ہیں. اب دوسرے شہر جب داخل ہوئے تو اجنبی شہر تھا, تو نابینا نے شور مچایا کہ یہ میری بیوی ہے. یہ کون ہے؟ یہ عورت میری بیوی ہے. میں چونکہ نابینا تھا تو میری شادی اس سے ہوئی, تو اس کو جب آنکھوں والا بندہ مل گیا تو انہوں نے ابھی بیٹھے بیٹھے سیٹنگ کی اونٹ پہ,
میں نے تو اس آدمی کو لفٹ دی تھی, اس نے کمبخت نے مجھے دھکا دے کے آگے کیا, خود میری بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا اور جو ہے نا یہ میری بیوی شور مچا دیا. لوگ جمع ہو گئے, لوگوں نے پکڑ لیا سب کو. وہ تو اس کی بیوی, پہلے ڈاکومنٹیشن تو ہوتی نہیں تھی, وہ تو دوسرے نابینا کی بیوی پہ تو نے قبضہ کیا. اس نے کہا بھائی نہیں کیا, بیوی سے پوچھو. بیوی نے کہا نہیں, یہ نابینا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ جس کی آنکھیں نا یہی میرا شوہر ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے کمبخت. تو لوگوں نے اس نابینا سے کہا, نابینا نے کہا کمبخت. اب دیکھو وہی ہے نا ہر چیز میں, جب وہ بھی بیان دے رہی ہے یہ بھی دے رہا ہے, تو نہیں. نابینا نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ جب الزام لگے گا تو عورت نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی, مجھے تو آنکھوں والا آدمی مل گیا اور اس شہر میں تو ہمیں کوئی پہچانتا بھی نہیں. تو اب لوگ کچھ آدھے ادھر کو ہو گئے, آدھے ادھر کو ہو گئے. آدھے کہہ رہے یار یہ نابینا جھوٹ نہیں بول سکتا, اور آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو. نابینا ادھر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا نا, مل گئی تو فری پھوکڑ میں, نہیں ملی تو پہلے کون سا اپنی تھی. تو یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں نا, علماء سے بدگمان, قرآن سے بدگمان, منکرین حدیث, بخاری میں نکالیں گے عیب, دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہے تو بخاری صحیح نہیں ہے. تو پھر بخاری جب صحیح نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے, صرف قرآن پڑھو. تو میں نے ان سے کہا قرآن میں تو آتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اللہ فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں قرآن سکھائیں گے, تو نبی کا سکھایا ہوا کہاں گیا؟ تب یہ بخاری مسلم صحیح نہیں تو نبی نے کہاں سکھایا؟ وہ کیسٹ کی شکل میں ہے یا وہ کوئی اور ریٹن تحریر ہے, وہ کہاں ہے؟ یا آپ کے پاس کہیں اور ہے تو بتاؤ. کہہ رہے نہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم صرف انگلی توڑنے کے لیے آئے ہو تم لوگ, ٹھیک ہے نا, نہ تم قرآن کو مانتے ہو نہ تم حدیث کو. تو اگر جو قرآن کو مانتا ہے وہ تو حدیث کو لازمی مانے گا, کیونکہ اللہ فرما رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, نبی کا کام ہے قرآن کو ڈیفائن کرنا, اور ڈیفائن جب بھی کیا جاتا ہے اپنے الفاظ میں کیا جاتا ہے, اسی چیز کو دہرایا تھوڑی جاتا ہے. تو نبی نے جو اپنے الفاظ میں قرآن کو ڈیفائن کیا وہ کہاں گیا؟ تو ہر چیز میں کیا پیدا کیا ہوا ہے؟ شک. تو آج یہی چل رہا ہے. تو اللہ نے اس لیے ہمیں حکم دیا من شر الوسواس الخناس. ہاں یہ ہوتے کیا ہیں؟ ان کے قرار نہیں ہوتا کبھی بھی, ہوتے خناس ہیں, ان میں قرار نہیں ہے, ایک جگہ پہ قائم کبھی نہیں رہتے, ان کے اصول ٹوٹتے رہتے ہیں, یو ٹرن لیتے رہتے ہیں, یہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لو جتنے فتنہ پرست ہیں نا, ایک کے حق میں ان کا اصول کچھ اور ہوگا, وہی چیز خرابی دوسرے میں ہوگی تو اس کے لیے اصول چینج ہو جائے گا. وہاں بڑے براڈ مائنڈڈ بنے ہوں گے, تو یہ گھومتے رہتے ہیں, ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. یہ بس ان کا کام ہے وہ نابینا کی طرح چکر میں ڈالو اور پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ تو لوگوں کا بھی رب ہے, تو ہمارا بادشاہ بھی ہے, تو ہمارا معبود بھی ہے, تو ہم تو تیری پناہ میں آتے ہیں کہ وسوسہ ڈالنے والوں کے وسوسے سے تو ہمیں محفوظ رکھ. تو کسی بھی چیز میں, کورونا وائرس کا دیکھ لو نا, دبئی کی فلائٹیں بند ہو گئیں اور امریکہ میں فلائٹیں بند ہو گئیں, پاکستان میں ٹرینیں, پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے. لیکن یوٹیوب پہ فیس بک پہ وسوسے ایسے ڈال دیے کہ یہ سب ڈرامہ ہے. اب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں احتیاط کرو. آج میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا احتیاط, کہہ رہا ہے سب بکواس ہے. مجھ سے گلے مل رہے تھے اثر کے بعد, ہمارے میرے شاگرد ہیں ایسے گلے. میں نے کہا بھائی تھوڑا سماجی فاصلہ رکھو. کہہ رہے ہیں سب بکواس ہے, ایسے ہی لوگ الو بنا رہے. تو کیا ہے, اس کا قصور نہیں ہے. میڈیا پہ اتنا جو ہے نا, وہ کووڈ 19 میں 19 نمبر یہ کوڈ ہے فلانے کا, وہ یہودی کے پینٹ کے اندر بھی 19 لکھا ہوا ہے, وہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس کی ٹوپی کے اوپر 19 لکھا ہوا تھا, تو یہ وہ ان کا نشان ہے, یہ والا, یہ انگلیوں کے یہ نشان, پھر کوئی یوں والا نشان. ایک دن اس نے تقریر میں یوں کہا تھا, یہ دجال کے 2 سینگ ہیں. تو یہ گھما پھرا کے, او بھائی ساری دنیا پاگل ہے یا تم پاگل ہو؟ دنیا اتنا ایک سازش کے پیچھے اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان کر دے گی. چائنا کی تجارت کا بیڑا غرق ہو گیا, حج عمرہ بند ہو گیا, تراویح نہیں ہو رہی حرم میں, ٹھیک ہے نا. ساری دنیا نے گول میز کانفرنس کی ہے کہ ہم انڈا موڑ کے چند لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے یہاں بیٹھ کے. تو یہ ہے نا, حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں. کھلی ہوئی چیز جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے نا, نہیں مانیں گے. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار, جو کیا نام ہے اتنی یقینی چیز ہے اس پہ ہمارے پاکستانی اور انڈیا کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ کلپ بازیوں پہ جا رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا آپ کے کوئی ریلیٹو کا کوئی انتقال ہوا, میں نے 5-6 لوگ بتا دیے ایک دن کا انا للہ ہو چکے کورونا سے. کہنا اب ہے صحیح ہے, اب ہے صحیح ہے. میں نے کہا دعا کرو اللہ تمہارے باپ دادا کی حفاظت فرمائے. میں نے کہا اللہ نہ کرے کسی بوڑھے کو کچھ ہو گیا نا, مر گیا, اللہ نہ کرے. پھر تم جو لوگوں کو بتا رہے ہو گے نا میرے ابا کا اللہ نہ کرے کورونا میں انتقال ہو گیا, لوگ کہیں گے کچھ اور ہوا ہوگا. پھر آپ 100 دفعہ بولو بھائی کورونا ہی ہوا تھا, بولیں گے نہیں کچھ اور ہوا. وہی ہوا نا, ایبٹ آباد میں ایک میجر تھے,
ان کا کورونا سے انتقال ہوا, میجر کا تو ہوا, ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا, فوراً ایک اگلے دن ویڈیو آ گئی کہ ان کو کورونا نہیں تھا, سب بکواس ہے اور رپورٹیں. ان کے بچوں نے اپنے ابا کا ویڈیو بیان ڈال دیا انتقال سے ایک دن پہلے کا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کورونا ہے, آپ لوگ بھی احتیاط کریں. اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ تو شکر ہے ان کی ویڈیو مل گئی, ورنہ وہ بھی تو ٹھیک ہے, گڑبڑ بھی ہوتی ہیں, لیکن اتنے حقائق کو. ایک صاحب نے رپورٹ پیش کی, چاند پہ انسان نے قدم رکھا ہی نہیں ہے, اخبار میں مضمون. میں نے کہا یہ ساری دنیا کو امریکہ نہیں بیوقوف بنا سکتا بھائی. چاند پہ جب قدم رکھا, جاپان کو بھی بیوقوف بنا دیا, فرانس کو بھی بنا دیا, جرمنی کو بھی بنا دیا, پاکستان کو بھی بنا دیا. ملکوں کے حکمرانوں کے پاس تو تحقیق کے وسائل بے انتہا ہوتے ہیں, سب کو بیوقوف بنا دیا, اور یہ اخبار میں مضمون لکھ رہا ہے کہ چاند پہ انسان نے قدم نہیں رکھا, اور دلائل. میں نے کہا ان دلائل سے میں نے کہا یہ جو ہے نا, اس کا کاغذ کا جہاز بناؤ, ہوا میں اڑاؤ, بس یہ اخبار کا ساشا اس کام کے لیے بہت اچھا ہے. میں نے کہا مجھے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں. کہہ رہا آپ تحقیق کریں. میں نے کہا میں تحقیق کر کے کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا. اتنے بڑی بڑی ساری دنیا مان رہی ہے کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے چاند پہ قدم رکھا, اور یہ نئی چیز, اور ہوتی ہے تحقیقات, وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ کون دیکھے گا وہ کتابیں جا کے کہ اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ ابھی ایک کلپ آیا واٹس ایپ پہ, 2 ڈاکٹر انگلش میں بات کر رہے ہیں, کسی نے کہا یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے. استاد صاحب نے, ہمارے جو استاد صاحب ہیں نا جن سے میں بیت, انہوں نے ترجمہ کروایا, تو اس میں وہ اس موضوع پہ کے متعلق بات تھی نہیں. کچھ پروپیگنڈا بھی ہوگا, لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں, سب بے وقوف لوگ ہیں جو ہو رہا ہے. تو یہ ہے من شر الوسواس الخناس, کہ وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بھی اللہ پناہ مانگتا ہوں. اور آپ دیکھو یہ خناس بھی ہیں. کتنے صحافیوں نے پیشگوئی کی تھی کہ 15 اپریل کو کرونا ختم ہو جائے گا. 15 اپریل گزر گیا, ختم نہیں ہوا. خناس ہے نا, خناس کا مطلب یو ٹرن لے لیا, پی گئے, جیسے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب بعض نے کہا کہ 18 مئی کو ختم ہو جائے گا, 18 مئی کو نہیں ہوا, تو آپ دیکھو وہ یہ موضوع ہی نہیں چھیڑیں گے, وہ اس ٹاپک پر بات کریں گے ہی نہیں. پبلک کو چاہیے ان سے پوچھیں آپ نے تو 15 اپریل بولا تھا, کہاں گیا وہ 15 اپریل؟ آپ کی تو بڑی ریسرچ تھی, تحقیقات تھیں, آپ نے تو 18 مئی کا بولا تھا, کہاں گئی وہ 18 مئی؟ تو یہ ہے انگلی توڑ کے ٹھیک ہے نا, شر پھیلاؤ اور پتلی گلی سے نکل جاؤ, یوٹیوب پہ ارننگ ہو جائے گی, میسج آ جائیں گے. تو سب پھینک رہے ہیں. میں تو بعض صحافیوں کو اتنا سنا کرتا تھا, اس کرونا نے ان صحافیوں کی حقیقت کھول دی ہے. اب جب ان کی تحقیقات سن رہا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو بڑے بڑے پھینکو. مولانا طارق جمیل صاحب نے غلط نہیں کہا تھا, پھر بھی کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, معافی نہ مانگنی پڑے نا مجھے, تو اچھے بھی ہوتے ہیں. تو ہر یقینی چیز جو دلائل سے ثابت ہوتی ہے, اس میں کچھ نہ کچھ رکھنا ڈال کے تو وہ جو ہے نا اس میں شک پیدا کر دیتے ہیں. تو ساری امت فالو کرتی تھی, چاروں مجتہدین کو ہی امت جمع ہو گئی تھی, ان میں شک ڈال دیا کہ یہ ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے, قرآن و حدیث ہم جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے. ساری امت محدثین کو مانتی ہے, منکرین حدیث نے ان میں شک پیدا کر دیا, یہ امام بخاری غلط, امام مسلم غلط, حالانکہ ساری امت مان چکی تھی. تو ہر چیز میں شک پیدا کر کے, اور یہ صرف دنیا میں بھی صرف دین میں نہیں ہوتا, دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. یقینی چیزوں میں جو ہے نا بس وہ شک پیدا کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, کسی چیز پہ انسان کا اطمینان رہا ہی نہیں, کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. صحت کے حوالے سے دیکھو نا, ایک حکیم کے پاس جاؤ گے, یہ صحت کے لیے اچھا, دوسرا کہے گا یہ تو تباہ کر دے گا تمہیں, گردے خراب کر دے گا تمہارے. ٹھیک ہے نا. تو وہی ہے کہ جب ریسرچ نہیں ہوتی تو یہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا, اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے اس کے لیے 3 واسطے اب دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان وسوسوں سے حفاظت فرمائے.